بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں برڈز فارمنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو فارمنگ کی کسی نہ کسی ٹائپ سے آلریڈی منسلک ہیں، لائک وہ کاشتکار ہیں، وہ کسی اور اینیمل کی فارمنگ کر رہے ہیں ادر دین دی برڈز فارمنگ، یعنی برڈ فارمنگ نہیں کر رہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر ایک سیریز بنائی ہے جس میں برڈز فارمنگ فار دا فارمرز کے نام سے، جس میں ہم نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا ہے جو فارمنگ کی دوسری اقسام سے منسلک ہیں ادر دین دی برڈز فارمنگ۔ تو ان کو ہم نے بتایا ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں دوسری فارمنگ کی سے ہٹ کے برڈ فارمنگ کی طرف۔ اچھا، اور اس کی ریزنز بھی ہیں۔ میرا فرسٹ ہینڈ نالج بھی اس میں نے شیئر کیا کہ آج کل اگر ہم کاشتکاری کی بات کرتے ہیں کہ کاشتکاری کو اگر ہم دیکھیں تو کاشتکاری کے اندر ایک قلعے کے اندر ایک سال میں اگر ہم بہت اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، نہری زمین ہے، اور اس میں بڑا اچھا ہم اس پہ اپنے مین پاور بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر وہ آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے قلعہ، 2-2.5 لاکھ روپے ایکڑ بمشکل دے پاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ ایک فارمر ہیں جس کے پاس 8-10 ایکڑ زمین ہے، تو ہماری اس ویڈیو سیریز کا تھیم ہے کہ وہ آپ اس میں سے چاہے 1 ایکڑ ہی صحیح، 1 ایکڑ سے بھی کم برڈز فارمنگ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں اور برڈز فارمنگ سٹارٹ کریں۔ آپ کو جلد انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے باقی 9 ایکڑ ایک طرف اور آپ کا یہ ڈیڈیکیٹڈ رقبہ 1 ایکڑ یا اس سے کم کا ایک طرف۔ جب میں بات کر رہا تھا کہ 2-2.5 لاکھ روپے آپ سالانہ 1 ایکڑ سے کما سکتے ہیں، جس میں آپ کی نیٹ بچت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹوٹل بچت جو آپ کی ہوتی ہے، تو اگر آپ اچھے طریقے سے برڈ فارمنگ کرتے ہیں اور نیچرل انوائرمنٹ کے اندر کرتے ہیں، نیچرل طریقوں سے کرتے ہیں، اپنی کاسٹ کو کم رکھتے ہیں جو کہ دیہی علاقوں میں ویسے ہی کم ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ 2-2.5 لاکھ روپے تو شاید آپ اس برڈز کے پہلے ایک کلچ میں ہی لے جائیں، اور ریمیننگ کلچ آپ کے اس سے اوور اینڈ ابو ہوں گے۔ تو یہ پوری ایک سیریز ہے برڈ فارمنگ فار دا فارمرز، اور اس کے اندر تمام ریزنز دی گئی ہیں۔ اچھا، میں اس میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ ہمارے جو شہر ہیں یہ پولوٹیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ریٹ آف پولوشن جو ہے اس کی وہ شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے جو گھروں محلوں میں پائے جانے والے عام پرندے چڑیاں جو ہوتی تھیں اب وہ بھی نہیں ملتی۔ تو جہاں ان کی بریڈنگ متاثر ہوئی اس پولوشن سے، وہاں ظاہر ہے کہ اگر شہروں کے اندر ایگزوٹک برڈز کی بھی بریڈنگ کی جاتی ہے تو اس کی جو شرح پیداوار ہے وہ یقیناً دیہی علاقوں سے کم ہوگی۔ اگر دیہاتی علاقوں میں، ولیجز میں، گاؤں میں، اوپن انوائرمنٹ کے اندر جو ہم نے آپ کو ٹپس دی ہیں، جو اس سیریز کے اندر آپ کو ٹپس اور طریقہ کار بتایا گیا ہے کیسے آپ اس کو برڈ فارمنگ کریں، اس کو آپ فالو کرتے ہیں، تو اس کی جو پیداوار ہے وہ کہیں زیادہ آپ ولیجز میں حاصل کر سکیں گے، جو آج ہمارے فارمرز اپنے اس کاٹیج انڈسٹری کے اندر لاہور، پنڈی یا کراچی مین شہروں کے اندر بیٹھ کے جو اوسط حاصل کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں زیادہ اوسط آپ، اور اس سے کہیں زیادہ کم خرچے کے اوپر آپ برڈز کو بڑے اچھے طریقے سے فارم کر سکیں گے ولیجز، دیہاتوں میں۔ تو اس سیریز کو آپ فالو کیجئے، اس کے اندر ٹپس ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھائیے، اپنی آمدنی کو بڑھائیے، انشاءاللہ آپ کو یہ مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔